بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی منفرد خصوصیات۔ آپ کی انفرادیت ادبی اعتبار سے آپ کے کلام کا وہ مجموعہ جسے سید شریف رضی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع فرمایا ہے اور جسے بجا طور پر نہج البلاغہ کا نام دیا گیا ہے، فصاحت و بلاغت کا وہ شاہکار ہے جس کے بارے میں علماء لغت و ادب نے دون کلام الخالق و فوق کلام المخلوق کہہ کر قلم رکھ دیا ہے کہ اس سے زیادہ جامع تعریف کا امکان نہیں ہے۔ یہ مجموعہ اگرچہ مکمل نہیں ہے اور اس کے بعد مستدرک نہج البلاغہ کے نام سے دوسرا مجموعہ بھی تیار کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بہترین مجموعہ ہے جو ترتیب و تبویب اور سند و ثبوت کے اعتبار سے بھی بہترین درجے کا مالک ہے، اور بہت سے علماء نے اس کے ایک ایک خطبے کے مدرک و ماخذ کا بھی سراغ لگایا ہے اور اس کی مکمل نشاندہی کی ہے، جو مدارک نہج البلاغہ اور استناد نہج البلاغہ وغیرہ کے نام سے مشہور ہیں۔ نہج البلاغہ کے 3 حصے ہیں: خطبات، مکتوبات اور کلمات۔ نہج البلاغہ کے پہلے حصے میں تو حضرت علی علیہ السلام کے 241 خطبات اور تقاریر ہیں جو کل یا جز کی شکل میں جمع کیے گئے ہیں۔ دوسرے حصے میں آپ علیہ السلام کے وہ 79 مکتوبات و خطوط ہیں جنہیں خط یا فرمان یا وصیت کی شکل میں تحریر کیا گیا ہے، اور تیسرے حصے میں وہ 480 متفرق کلمات ہیں جو جوامع الکلم کی حیثیت رکھتے ہیں اور جن کے ہر فقرے میں مطالب کا ایک سمندر ہے یا حکمتوں کا ایک صحیفہ ہے جسے نقطے میں سمیٹ دیا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام کی دعاؤں کا ایک مجموعہ صحیفہ علویہ کے نام سے بھی موجود ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے، اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔